محرم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے کی پہلی فضیلت تو یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی سال میں 12 مہینے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ اور ان میں 3 مہینے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ پے در پے آتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا فوراً۔ اور رجب کا مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اور ان مہینوں کی حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا آنر، ان کی تعظیم ایمان والوں پر واجب ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی یہی درست دین ہے اور تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کاموں کا کرنا۔ اور ظلم کی صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی جان و مال اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں قتال و جدال سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ ہیں تمام نافرمانی کے کام، گناہوں کے کام، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن ایک اہم بات کو سمجھیے گا کہ دیکھیں، اللہ کے نافرمانی کے کاموں کو تو ساری زندگی ہی نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے تو ساری زندگی ہی بچنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں کیے گئے گناہوں کے کاموں کی انٹینسٹی دوسرے مہینوں کی نسبت فرق ہے، یعنی اس کی پکڑ زیادہ آئے گی، اس پر پنش زیادہ ہے، اور ان مہینوں میں کیے گئے نیکی کے کاموں کا اجر بھی زیادہ ہے۔ تو ان مہینوں کی تعظیم، یعنی ان کے آنر کا حق کیا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور نیکیوں کو کیا جائے۔ تو جی دوسری فضیلت کیا ہے اس مہینے کی؟ یعنی یہ نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، یعنی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر تیسری فضیلت کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریدہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے، مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی 3 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں سے صرف اس مہینے کو یہ اعزاز، یہ آنر حاصل ہے کہ اس مہینے میں رکھے گئے نفلی روزے تمام مہینوں میں رکھے گئے نفلی روزوں سے افضل ہیں بعد رمضان۔ اور اس مہینے کی چوتھی فضیلت کیا ہے کہ یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم۔ یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کو مسلم روایت کرتے ہیں۔ یوم عاشوراء کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عاشوراء 10 محرم کو کہتے ہیں، اور دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔
تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم پر واضح کر رہی ہے کہ 9 اور 10 محرم 2 دن کے روزے رکھنے مسنون ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 10ویں محرم اور 11ویں محرم یعنی ان 2 دنوں کو ملا لے، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو، یعنی 2 روزے رکھے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہود کے اگینسٹ ہونا ہے، یعنی ان کی مخالفت کرنی ہے۔ انہوں نے 1 دن کا روزہ رکھا تو اب مسلمانوں کو 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی 1 دن یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی علماء کا قول ہے کہ اس نے سنت کو پا لیا، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 دن لگاتار روزے رکھے تو اگر وہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن افضل اور مسنون بات یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کا یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ تو جی اس مہینے کی 5ویں فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، یعنی شہر اللہ کہا، اور 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، یعنی یہ آنر، یہ اعزاز صرف اسی مہینوں کو دیا گیا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ پھر اسی طرح اس کی 6ٹھی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی اس مبارک مہینے میں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے محرم کی 3 تاریخ کو کیا۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم سنتوں پر تو عمل نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بہت سی بدعات پر نہایت سختی سے ہم جمے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ محرم کے مہینے میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی پڑی ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کری، جبکہ ہم کیا دیکھتے ہیں سیرت کے واقعات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں جو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے، شہر اللہ، اور ہم اس مہینے کے بارے میں کیا کیا سوچے رکھتے ہیں، کیا کن کن بدعات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ یا رب تو ہمیں ان چیزوں سے بچا۔ یعنی ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء، ہمارے ہادی، ہمیں ہدایت دینے والے، جہالت سے روشنی کی طرف لے کر جانے والے، انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ان کا نکاح کیا ہے اپنے پیارے صحابی کے ساتھ، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس مہینے میں شادی ہی نہیں کرنا، حرام ہو گیا، یہ آج ہم کام کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، خاص کر اس مہینے میں تو زیادہ آ گیا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے مہینے میں بدعات پر عمل کر رہے ہیں، جو بات اللہ نے کہی نہیں، جو رسول نے کی نہیں، ہم اس کو کر رہے ہیں، ہم اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور بہنوں ایک بات سمجھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گی، کہ ہم نیک اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کی جنت چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب جس چیز کا تمہیں علم دیا گیا ہے تم اس چیز پر عمل کرو، یعنی پہلے تمہیں علم ہونا چاہیے، صحیح علم ہونا چاہیے کہ کون سا کام کرنا ہے، تو اس کے بعد یعنی صحیح علم آ جانے کے بعد اور وہ کام تمہارے رسول نے بھی کیا ہو، سنت سے ثابت ہو، تو پھر اس کو تم کرو، تو یہ کام پھر ہوگا جو اللہ کو راضی کرے گا۔ یعنی ہمیں اللہ کی رضا چاہیے نا۔ اللہ نے دین میں اتنی چیزیں نہیں بتائی، اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں کیا دین کو جتنا ہم لوگوں نے بنا دیا ہے، بڑا سمپل سا دین ہے۔ اپنے فرائض پہ فوکس کیجئے اور وہی کام کیجئے جو اللہ اور رسول نے بتائے ہیں اور جن پر رسول نے عمل کر کے دکھلا دیا ہے۔ اور ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت حوض کوثر پر بہت ساری امتی آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو دور دھکیلیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا دین میں کام ایجاد کیے۔ پھر اسی طرح ہمیں ان میں سے نہیں ہونا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے حل ادا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، یعنی کچھ ایسے چہرے ہوں گے روز قیامت جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہوں گی لیکن وہ ناکام ہوں گے۔ نعوذ باللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کریں، ہم چاہے چھوٹا آپ کام کریں، نیکی کا کام چاہے تھوڑا کریں، چھوٹا کریں، لیکن مستقل کریں، وہ اللہ کو پسند ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دیے۔ کیوں بدعات میں ہم پڑیں؟ کیوں خام ہمیں ہم ان بوجھوں کو اپنی گردنوں پر لا دیں جو اللہ نے ہم پر ڈالے ہی نہیں ہیں؟ اللہ نے جب آسانیاں دی ہیں تو ان کو لیجئے اسی طرح اور اتنا ہی کام کیجئے۔ اللہ کو وہی کام پسند ہے جو آپ مستقل کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں۔
اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رکھے، وہ راستہ جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف جاتا ہو، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اس کے پسندیدہ ہیں اور جو اللہ قبول فرمائے۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔